دوستو آداب عرض ہے، میں انیس احمد خان ہند وائس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ خبر ہے کہ اب سعودی عرب کے جو بچوں کو اسرائیل سے دوستی کا پاٹھ پڑھایا جائے گا۔ وہ کیسے پڑھایا جائے گا کہ جتنی نصاب مانی جتنے بھی سبجیکٹ ہے اور جتنے بھی وبھاگیہ ان کے کتابیں ہیں، ان میں سے وہ تمام چیزیں ہٹا دی گئی ہیں جو اسرائیل کے مخالف جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ان قرآنی آیتوں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے جن میں جو آسمان سے اتری، اللہ کی طرف سے اتری، جن میں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور جن کو حقیقت بتائی گئی کہ یہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس طریقے سے منافق یعنی مل کے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس طرح کی کئی آیتیں ہیں قرآن پاک میں، ان کو بھی انہوں نے ہٹا دیا گیا ہے۔ یعنی اور اس کے علاوہ جو وشے ہیں، جتنے بھی وشے پڑھائے جاتے ہیں نرسری سے لے کے اور اوپر تک بڑے کالجز میں، تو اس میں سے اسرائیل کے مخالف خلاف جیسی خبریں تھیں، آرٹیکل تھے، اس میں لیکھ تھے، کیونکہ پہلے تو دشمن تھا، تو ان سب کو ایک دم سے انہوں نے ہٹا دیا ہے کہ بس صرف اور صرف اسرائیل کے دوستی کا پاٹھ پڑھایا جائے گا اور کچھ نہیں۔ فلسطین کی ایک ویب سائٹ کے انسار اسرائیل میں پالسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ سے یہ پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کے اب سعودی عرب کی طرف سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آگے کے لیے بھی، آگے کی پیڑھیوں کے لیے بھی بندوبست کیے جا رہے ہیں کہ جو آپ اسرائیل کے غلام رہیے، کیونکہ کوئی بھی یہودیوں کے خلاف خبر وہ نہیں پڑھا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، کیونکہ اسرائیل میں یہودیوں کی سرکار ہے اور کس طریقے سے بہیو وہ کرتی ہے، وہاں پہ بیاج بھی لیتی ہے، بینک بھی چلاتے ہیں، سب چیز چلاتی ہے۔ پھر ہاں حلال کھانا وہ کھاتے ہیں، پانی بھی حلال پیتے ہیں، جو اسلامک نقطہ نظر سے بھی، کیونکہ حضرت ابراہیم کے اولادوں میں سے یہودی بھی ہیں، کرسچینس بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، 3 دھرم ہوتے ہیں ان کی طرف سے۔ وہیں سعودی عرب کے نئے جو ایجوکیشنل کیریکولم ہے، اس میں اسرائیل کے جو پالیسی کے ورود میں سبھی کے سبھی آرٹیکل بھی ہٹا دیے گئے ہیں، جس سے آنے والی سعودی نسلیں اسرائیل کی غلام بنی رہیں اور بس یہودیوں کا گنگان کرتی رہے۔ کچھ اس طریقے کی پالیسی ہو رہی ہے سعودی عرب کی۔ حالانکہ وہاں کے پرنس ہیں جو اور وہاں کے جو کراؤن پرنس سلمان، تو وہ تو دوستی کرانے بہت آگے ہیں، اور آگے سعودی عرب بھی اسرائیل سے دوستی کر لے گا، چاہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کو کسی حالت میں پہنچا دے۔ یعنی اسی کیریکولم میں ایک چیز ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں، یعنی قرآن پاک کی ہر آیت مسلمان کے لیے زندگی ہے، وہ پڑھتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ جو قرآن پاک میں ہے وہ سچا ہے، اللہ کی طرف سے کتاب اتری۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک تو بہت پہلے ترتیب اللہ میاں نے دے دیا تھا اور حضرت جبرائیل کو حفظ کرا دیا تھا، حفظ مانے پورا کنٹھستھ کرا دیا تھا، اور یہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں دنیا میں، تب ان کو یہ پورا قرآن سنائیے آپ۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے سنایا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے توریت، جبریل ایسی چند کتابیں ہیں، ان میں قرآن کا اصلی روپ میں اگر کوئی کتاب موجود ہے وہ ہے قرآن۔ باقی سب میں ترمیم چینجز کر دیے، نیو ٹیسٹمنٹ آ گیا کرسچینس میں، یہودیوں نے بھی اپنا بدل دی ہے، کتابوں کے کافی حصے بدل دیے، کیونکہ قرآن اسی وقت ترتیب دیا گیا۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے وہ بولتے تھے، ان کے اوپر آیت نازل ہوتی تھی، نازل مانے اوپر سے آسمان سے اترتی تھی، جبریل علیہ السلام ان کو یاد کراتے تھے اور وہ مسلمانوں کو اس کو سناتے تھے، اس کا مفہوم بتاتے تھے، اور وہیں لوگ پتوں پہ، پتھر پہ، چمڑے پر سب لکھ لیتے۔ اس کے بعد اس کو کمپائل کیا گیا۔ رسول اللہ کے جب دنیا سے چلے گئے تو لڑائیوں میں جو غزوہ ہوتے تھے، ان میں کئی جو عالم ہیں، حافظ ہیں، قرآن جن کو حفظ تھا، ان کا وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد جب کافی عالم شہید ہونے لگے، قاری شہید ہو گئے، حافظ شہید ہوئے جن کو حفظ تھا، قرآن یاد تھا، کنٹھستھ تھا، تو اس کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیقی اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس قرآن کو کمپائل کیا جائے، اور کمپائل کیا گیا۔ جیسے جیسے لوگوں کو ملتے گئے
وہ آتے گئے، کمیٹی تھی اس کو اپروو کرتی تھی. یہ نبی اللہ کے جو انتقال کے 10-15 سال کے اندر اندر ہوئے، تو لہٰذا بڑی فریش کتاب ہے. اس کے بعد کوئی ترمیم نہیں ہوئی، اس میں کوئی چیز نہیں ہوا. حالانکہ تیمور لنگ جو یہاں سے آیا تھا، اس بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، وہ اس نے سوچا تھا کہ اس قرآن کو ترتیب سے لگائی جائے، جو پہلے آیت اتری، دوسری آیت اتری، تیسری آیت اتری، اس طریقے سے اس نے دنیا بھر کے عالم بلا کے اکٹھے کیے، ان سے کہا کہ اس کو ترتیب ملاؤ. انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی کہ جس طریقے سے اس دور کے لوگوں نے، جنہوں نے قرآن باقاعدہ نبی اللہ کے زبان سے مبارک سے سنا ہے، جب اس کو وہ ترتیب نہیں دے دیا، انہوں نے ایسے ہی رہنے دیے، تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. آج تک قرآن پاک اسی طریقے سے موجود ہے. حالانکہ ریسرچ ہونے کے بعد کئی چیزیں سامنے آئی، لیکن قرآن پاک میں ترمیم نہیں کی گئی ہیں، وہ ویسے ہی ہے. اس کو آگے پیچھے کس طریقے سے کون آیت کب اتری، یہ سب آ گیا ہے، لیکن قرآن پاک کی آیتیں اسی طریقے سے. لہٰذا اس میں جو چیز آئی ہے، اس کو سعودی عرب اتنا گھمنڈ میں ہے کہ ان آیتوں کو بھی بین کر رہے ہیں وہ. اب بتائیے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ سعودی عرب کے زوال کی نشانی ہے؟ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ. اسرائیل کی دوستی، اسرائیل کے محبت میں اتنے چور ہو گئے کہ اب وہ قرآن کی آیتیں بھی بچوں کو پڑھانا بند کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بداع. اگلے میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت.